ناظرین، بات کرنے سے پہلے میں کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو انتہائی محنت اور تحقیق کر کے ایک ویڈیو بنائی جو میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی تھی، لیکن یوٹیوب انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ وہ ویڈیو یہودیوں کی مختصر تاریخ کے ساتھ ساتھ ہولوکاسٹ کیا چیز ہے اور ہولوکاسٹ سے یہودی کیوں اتنا ڈرتے، ان کی مختصر تاریخ پر مبنی تھی، تو مجبوراً مجھے وہاں سے ہٹا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنی پڑی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ فیس بک پر جا کر ہمارے پیج کو فالو بھی کریں اور وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اب آتے ہیں حکیم محمد سعید کی طرف۔ حکیم محمد سعید ان صاحب فضل و کمال شخصیات میں سے تھے جن کی ضیاء علم و دانش نے 20ویں صدی کو منور و تابناک بنا دیا۔ آپ کا نقطہ نظر واضح، رائے دو ٹوک اور مصلحت سے پاک تھی۔ آپ انسان دوست، دردمند، معالج، محقق اور دانشور، تاریخ دان، فروغ تعلیم کے داغی، مدیر، مؤلف اور مصنف، اعلیٰ منتظم، اسلامی علوم پر ماہرانہ نظر رکھنے والے، ملکی سیاست کے نواز، حقیقت پر مبنی سوچ و فکر کے حامل اور ایک وضاحتدار انسان تھے۔ بقول ایم ظفر، حکیم محمد سعید خون کے آخری قطرے تک محب وطن تھے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو صبح 4:17 پر ہندوستان کے شہر دہلی کے کوچہ کاشغری بازار سیتا رام میں پیدا ہوئے۔ برصغیر کے معروف عالم دین حضرت مولانا احمد سعید نے آپ کا نام محمد سعید رکھا۔ سعید کی معنی سعادت، مبارک، بابرکت کے ہے۔ آپ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ابھی صرف آپ 2.5 برس کے تھے کہ آپ اپنے والد حکیم عبد المجید کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ کے والد حافظ قرآن تھے اور ان کا روحانی تعلق حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ سے تھا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مقام پر ہونے والا تاریخی جلسہ عام جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس میں حکیم محمد سعید بھی شریک تھے۔ قرارداد پاکستان پیش کیا جانے والا روح پرور منظر سعید ملت کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر نے آپ کے ذہن کو جلا بخشی۔ وہ بنیادی طور پر تحریر و تحقیق کے آدمی تھے۔ شہر دہلی سیاست کا گڑھ تھا۔ قائد اعظم دہلی میں اکثر قیام کرتے تھے۔ اسی طرح سعید ملت اکثر و بیشتر ان کی زیارت سے فیض یاب ہوتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حکیم صاحب کے مختلف سیاستدانوں سے تعلقات استوار ہو چکے تھے اور وہ ان کے خیالات سے بہرہ مند ہوتے۔ پھر حکیم صاحب کا منطقی ذہن سیاسی حالات کا تجزیہ کرتا جو اکثر درست ثابت ہوتا اور پرانی گرہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ 1940 کے بعد تحریک پاکستان میں حیران کن برق رفتاری آ گئی۔ ادھر سعید ملت خانقاہی مزاج کے رکھنے والے، تنہائی پسند نہیں تھے۔ ان کی ملاقات زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں سے ہوتی۔ ہمدرد کی وجہ سے بڑی شخصیات کی میزبانی کا شرف بھی حاصل ہوتا۔ اپنی ذاتی مراسم، مشاہدے اور غور و فکر کا عادی ہونے کی وجہ سے وہ چشم بینی کے مالک بن چکے تھے۔ ان کی بصیرت پکار کر ان کو منزل کی تعین پر مجبور کر رہی تھی۔ ہندوؤں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ گاندھی کی منافقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ قائد اعظم اپنی اصول پرستی اور خلوص بے کرا کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی افق پر چاہ رہے تھے۔ مسلم لیگ مسلمانان برصغیر کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھر چکی تھی۔ فرنگیوں کی ناانصافیوں اور کانگریس کی وعدہ خلافیوں اور ہٹ درمیوں، اپنوں بیگانوں کی جفاؤں کے باوجود قیام پاکستان کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔ حکیم محمد سعید نے غور و فکر کے بعد بہت بڑا فیصلہ کیا اور وہ یہ تھا کہ بھارت میں جس انداز کی حکومت قائم ہوگی میں اس کا وفادار نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے پاکستان جانا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا جسے دیوانگی قرار دیا جا سکتا تھا۔ یہ تاج شاہی چھوڑ کر کاسا گدائی تامنے والی بات تھی۔ جھونپڑی سے محل میں جانا آسان ہو سکتا ہے، لیکن محل سے جھونپڑی میں آنے کے لیے جرت مندانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پاکستان آنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کا آغاز از سر نو کیا جائے، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے نقطہ آغاز سے، کیونکہ بھارت میں ہمدرد کے جملہ اثاثے وقف ہو چکے تھے۔ اس سے بڑی بات عاشق زاد
بائی کی مخالفت، وہ بائی جس کے ہر فیصلے کو شہید پاکستان حرف پہ آخر قرار دیتے تھے، لیکن یہ حب اختیاری کا معاملہ تھا۔ اب خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، مصائب و آلام اس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ یہ خاردار راستے پر ننگے پاؤں چلنے کا معاملہ ہوتا ہے، اسے دو دھاری تلوار پر گامزن ہونا بھی کہتے ہیں۔ پنڈت لال نہرو سے سعید ملت کے خوشگوار تعلقات تھے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک بار دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، میں پنڈت لال نہرو کا قریبی دوست ہو سکتا ہوں لیکن اس کی حکومت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ منافقت کی مجھ میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ادا کر کے سعید ملت نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، وہ اسلام جو سعید ملت کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ پھر 14 اگست 1947 والا سورج طلوع ہوا، برصغیر تقسیم ہو گیا اور مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گیا۔ لیکن اس کے بعد یا پہلے جو کچھ ہوا، اس نے حکیم محمد سعید کا سینہ چھلنی کر دیا۔ ظلم اور بربریت کا فعل مست بے زنجیر ہو گیا اور انسانیت کو پس دیوار منہ چھپا کر آنسو بہانا پڑے۔ مسلمان کش فسادات حکیم محمد سعید نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دہلی میں ان کے کئی چاہنے والے اور چاہے جانے والے شہید ہو گئے۔ سرزمین دہلی میں جن کی جڑیں صدیوں سے جمی ہوئی تھی، وہ خشک اور بے حقیر تنکوں کی طرح دوش ہوا پر اڑنے لگے۔ ہمدم دوست سب کچھ لٹا کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ علم و ادب کے خزانے جلا دیے گئے، عزتیں لوٹی گئی، مہر و محبت کے شبستان نظر آتش کیے گئے۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت شروع ہو گئی۔ ہندوؤں سکھوں کا کردار اس قدر گھناؤنا تھا، اس قدر نفرت انگیز تھا کہ حکیم محمد سعید نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا اعلان کر دیا۔ ہندوستان میں آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر بہت بڑا مشن پورا کر دیا۔ ادارہ ہمدرد عوام الناس کی خدمت کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ انصاف کا تقاضا تھا کہ نوزائیدہ مملکت پاکستان کے عوام کی خدمت بھی کی جائے۔ حکیم محمد سعید نے عزیز رشتہ داروں، دوستوں، بے شمار چہنے والوں کی مخالفت کے باوجود پاکستان کا ہے۔ پاکستان ہجرت کی 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ میں 9 جنوری 1948 کو ہمیشہ کے لیے کراچی آ گیا۔ اپنی والدہ محترمہ رابعہ بیگم کو روتا چھوڑ کر آیا، اپنے عظیم محسن بھائی کو اداس چھوڑ کر آیا، اپنے ہر جائیداد چھوڑایا، اپنا پیارا شہر دہلی چھوڑایا۔ یہ اصول کی بات تھی، میں فکری اعتبار سے اور مزاجی لحاظ سے بھارت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب میں بھارت کا وفادار نہیں ہو سکتا تھا تو مجھے اصولاً وہاں رہنا نہیں چاہیے تھا۔ بھارت چھوڑنے پر میرا ہر دوست مخالف تھا۔ میرے عزیز و قریب میرے بھارت چھوڑنے کو گوارا نہ تھے، حتیٰ کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد تک نے بھی مجھے پاکستان نہ جانے کا مشورہ دیا تھا۔ میرے بزرگ بلکہ دوست حضرت خواجہ حسن نظامی رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی تھی کہ مسلمانوں کو بھارت میں رہنا چاہیے، اور میں نے اصول کی خاطر ہر چیز قربان کر دی اور خالی ہاتھ پاکستان چلا آیا۔ حصول علم، تخلیق علم، فروغ علم اور تحفظ علم کے حوالے سے حکیم محمد سعید کی خدمات ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہمیں کوئی ایک مثال ایسی بھی نہیں ملی کہ کسی فرد واحد نے علم کے حوالے سے اس قدر عظیم خدمات سر انجام دی ہو۔ تصانیف کے حوالے سے آپ کی تخلیقات تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ تعلیم کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا اور تربیت کے بغیر انسانیت میں نکھار پیدا نہیں ہوتی۔ تعلیم اور تربیت کے بغیر آدمی ایسا ہے کہ جیسے بے روح، ایک جست بے حیات۔ تعلیم کے بغیر ایک ملت زندگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی اور تربیت کے بغیر ایک ملک عظمت حاصل نہیں کر سکتا۔ مدینہ الحکمہ میں سب سے پہلے پایہ تکمیل کو پہنچنے والی عمارت بیت الحکمہ لائبریری تھی، جس کا افتتاح 11 ستمبر 1989 کو صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا۔ اس شہر علم میں قائم ہونے والی دیگر اداروں میں ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد اسکول بھی قائم ہے، جس کے افتتاح بھی جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیا۔ اس کے علاوہ ہمدرد کالج، ہمدرد ویلیج اسکول ہاؤس، ہمدرد کالج آف اسکالرز، الفرقان ہاسٹل، بین الاقوامی کانفرنس سینٹر، اسپورٹس کمپلیکس، اسٹاف کالونی اور عظیم الشان مسجد قائم ہے۔ حکیم محمد سعید کی زندگی کا ہر لمحہ علم و حکمت کے میدانوں میں پیشت رفت سے عبارت تھا۔ شام ہمدرد کے ذریعے آپ نے پاکستان میں ایک فکری انقلاب برپا کیا۔
ہمدرد رسائل اور جرائد کے ذریعے انہوں نے نہ صرف پاکستان میں حسن فکر و عمل کی دعوت مسلسل دی بلکہ عالمی سطح پر دنیا نے آپ کی خدمات جلیلہ کا برملا اعتراف کیا۔ حکیم محمد سعید سیاسی آدمی نہ تھے لیکن سیاست کے لیل و نہار سے اچھی طرح واقف تھے، بلکہ سیاست کے نباز تھے۔ بے شمار سیاستدان اور سربراہان مملکت، وزیر، سفیروں، بادشاہوں، شہزادوں، عرض بڑے بڑے امیر کبیر لوگ سے آپ کے بہت اچھے اور گہرے تعلقات رہے، لیکن آپ نے کسی بھی دور میں کسی ایک سے بھی ذاتی فائدہ حاصل نہ کیا۔ پاکستان میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور جنرل محمد ضیاء الحق سے آپ کے بہت اچھے اور قریبی تعلقات تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں آپ کے مشیر طب بھی رہے، آپ کا درجہ مرکز وزیر کے برابر تھا۔ جب تک آپ اس عہدے پر فائز رہے اپنی اصل حیثیت کو برقرار رکھا، یعنی مطلب پر برقرار رکھا، اور اپنی دیگر تمام مصروفیات اور خدمت کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہا۔ اس دور میں تمام اخراجات خود کیے، سرکاری اعزازات مراعات حاصل نہیں کیے۔ شہید پاکستان محمد سعید کی ساری زندگی رائے عمل اور تعمیر کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے تا دم مرگ علم و آگاہی، خدمت خلق اور تدبر و تدبیر کی شمع جلائے رکھی۔ وہ مٹاس ہی مٹاس، ایسی مٹاس جس سے روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ وہ ایک ماہر طبیب، ایک صاحب اسلوب ادیب، ایک سرگرم سیاح اور ایک مستعد چانسلر تھے۔ نذیر ناجی نے درست کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر تہذیب و تمدن میں ڈلی ہوئی شخصیت تھے۔ ان کا رق رکاؤ، طرز گفتگو، لباس، طور اتوار اور شائستگی، کسی چیز میں بناوٹ نہیں تھی، ان کا سب کچھ سچ تھا۔ وہ ایک سانچے میں ڈلی ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی زندگی کی آخری انٹرویو میں آپ نے کرن خلیل کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، میں اپنے خاص اصول رکھتا ہوں اور ان اصولوں کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا، میں کسی سے نفرت کرنا نہیں جانتا، میں محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، خوش رہتا ہوں، جو برا کہتے ہیں ان کو اچھا کہتا ہوں، جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی راحتوں کا سامان کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وقت ضائع نہیں کرتا، وقت کا احترام کرتا ہوں۔ آپ کی بیش بہا خدمات کے اعتراف میں 1966 میں حکومت پاکستان کو آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 1993 میں ہیومن رائٹس سوسائٹی پاکستان نے آپ کی ہمہ جہت خدمات کے اعتراف میں انسانی حقوق ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے شہید پاکستان حکیم محمد سعید کی میڈیسن کے شعبے میں قابل قدر خدمات کے اعتراف میں 14 اگست سن 2000 کو انہیں پاکستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈ نشان امتیاز بعد از وفات دینے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل بہت سارے ایوارڈ سے نوازے گئے۔ 17 اکتوبر 1998 کو بروز ہفتہ 25 جمادی الثانی 1419 روزے کی حالت میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد کراچی میں مریضوں کی خدمت کے لیے اپنے مطب پہنچتے ہی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ وطن عزیز پر جان نثار کرنے والے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیکھنے والا، وہ جس نے اپنا تن من دن سب کچھ قوم و ملک پر نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اس پر نثار کر دی۔ اس عظیم انسان کی قربانی کی کوئی حد کوئی شمار ہے ہی نہیں۔ آپ کو شہید پاکستان اور شہید وطن اور فخر ملت کے القابات سے نوازا گیا۔ حکیم محمد سعید ایک مکمل انسان تھے۔ انسانیت کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنایا۔ اس کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو انہوں نے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ہر سانس کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا اور اسی مقصد کے عظیم کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ جیے جس کے لیے جان بھی اسی پہ دے دی، یہی بس داستان زندگی ہے۔ وہ مملکت پاکستان کا ہی نہیں، امت مسلمہ کا سرمایہ تھے۔ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ کہ محمد سعید کی شخصیت، خدمات اور کارناموں پر بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے ہر پہلو پر تحقیق کی جا سکتی ہے، اسی طرح خدمات اور کارناموں پر الگ الگ تحقیقات ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔